نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 84 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قل کہہ دو کہ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر، وما انزل علی ابراہیم اور اس وحی اس ہدایت پر جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پر اتاری گئی، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب جو اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ اور ان باتوں پر بھی، ان وحی پر بھی، ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، والنبیون من ربہم اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی۔ لا نفرق بین احد منہم ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، امر کا صیغہ ہے، آمنا باللہ یہ ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا اور اس وحی پر جو اتاری گئی ہم پر، وما انزل یہ دونوں مجہول کے صیغے ہیں ماضی کے، اور وہ وحی جو اتاری گئی، نازل کی گئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اسباط سبتن کی جمع قبیلے کو کہا جاتا ہے، ایک دادا کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں سبتن کے معنی ہوتے ہیں پوتے اور نواسے، مگر نواسے کے معنی میں اس کا استعمال زیادہ ہے، تو یہاں مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، و یعقوب والاسباط یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وما اوتی موسیٰ اور اس وحی پر بھی، اس کتاب پر بھی، اوتیا جو وحی دی گئی موسیٰ کو، عیسیٰ کو، والنبیون نبی کی جمع نبیون من ربہم اور دیگر انبیاء کرام کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکاتے، مسلمون کی جمع مسلمون۔ آیت کریمہ کا مطلب مفہوم باقی تو بالکل واضح ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کہا گیا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ جملہ انبیاء کرام پر ایمان لائے، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے، تو تمام انبیاء کرام کا ذکر ہے، البتہ آخری جملے میں ارشاد فرمائے لا نفرق بین احد منہم ہم ان انبیاء کرام میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک لا نفرق بین احد منہم کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کے مراتب، ان کے درجات، ان کے منازل میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، کیوں خود قرآن کریم سے ثابت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جب بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام کے درجات، ان کے مراتب مختلف ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، ان میں سے 313 یا 315 رسول ہیں، اور ان رسولوں میں سے پھر
کچھ اولو العزم رسول ہیں سورہ احزاب کے اندر، جن کا ذکر ہے 5 حضرات انبیاء کرام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور تمام انبیاء کرام کے جو سرتاج ہیں، ان کے امام ہیں، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا لا نفرق بین احد منہم کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم انبیاء کے مراتب میں فرق نہیں کرتے، بلکہ وہ فرق مراتب تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بیان کی ہے۔ تو یہاں لا نفرق بین احد منہم کا معنی ہے انبیاء کرام پر ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر نہ لائیں، بلکہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔